الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے صاحب مشقات میں ابراہیم ابن میسر رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین میں اس چیز کو بطور دین کے بیان کیا جائے، سمجھا جائے کہ دین ہے نہیں، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ان کے زمانے میں وہ سبب موجود ہو اور اس کے باوجود انہوں نے وہ کام نہ کیا ہو۔ آج کوئی شخص اس کام کو دین کا کام سمجھ کر کرے اور اس کام کرنے پر اجر کی امید رکھے اور نہ کرنے والوں کو برا سمجھے، یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اب بدعت اتنا مبغوض ترین عمل ہے اللہ کے رسول کے ہاں یا دین کے ہاں کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہے گا یہ شخص جو بدعت کا مرتکب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو دیکھ کر سمجھوں گا کہ یہ میرے ہیں، میں کہوں گا یہ میرے ہیں، فیقال، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کن کن چیزوں کو بطور دین کے اضافہ کیا، دین کا حلیہ بگاڑا۔ تو میں کہوں گا سحقا سحقا، ان کو مجھ سے دور کر۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قوم مبتدع قوم بدعتا، جب کوئی قوم بدعت کو رواج دیتی ہے، الا رفع بثرها من السنہ، تو پھر وہ سنت کی نورانیت سے اور سنت سے محروم ہو جاتا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بدعتی کی تعظیم کو بھی، کہ اس کو عزت دینا، یہ اسلام کے ڈھانے میں مدد سے تعبیر کیا ہے۔ تو بدعتی چاہے اپنے مذہب کا داعی ہو یا نہ ہو تو اس کی تعظیم یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرے گا تو دیکھنے والوں کے نزدیک یہ بدعت کی تعظیم ہوگی تو خود بخود سنت کی تحقیر ہو جائے گی۔ سنت کی تحقیر یہ سبب ہے اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچانے کا۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص کسی بدعتی کی تحقیر کرے گا، اسے اس کے عمل کی تعظیم نہ کرے، اس کے عمل پر نکیر کرے، اس بدعت کی وجہ سے اس کے اندر جو موجود ہے اس پر رد کرے، سنت سے محبت کی بنیاد پر، اس نے دین اسلام کی جڑ اور بنیاد کا مضبوط۔ لہذا احداث فی الدین، دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جو دین نہ ہو اس کو دین بنا کر پیش کرنا۔ اور صاف سی بات یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو سلف صالحین صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ اب بھی دین نہیں ہو سکتا۔ کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو کام کر سکتے تھے، سبب ان کے زمانے میں تھا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، آج اس کام کو ثواب سمجھ کر کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔